قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الصلاۃ والسلام کے بعد نبی آئے گا۔ چلیں شروع کریں گے، شروع کروں گا نا میں۔ آپ نے صرف نام لیا، آپ نے ابھی آیت تو شروع نہیں کی۔ سورہ جمعہ کا کہا تو میں نے آیت پڑھ دی۔ اس میں کہاں ہے آخرین منہم میں کیا ہے؟ اچھا چلیں یہ اتنی بےتابی آپ نے بولنے کی جو ہے، یہ تھوڑا تو پیشنس تعامل تو سیکھے آپ۔ مجھ جیسا تحمل تو کسی میں نہیں ہوگا۔ اب میں آیت پڑھ دوں؟ پڑھیں بسم اللہ جی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اس آیات کی تشریح کر بہت بڑا عالم تشریح اس کی ضرورت ہے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا آپ کا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کر دیتا ہوں ترجمہ، ترجمہ تو ساتھ لکھا ہوا۔ ہاں پہلے ترجمہ وہ وہی ہے جس نے بھیجا، نہیں وہ آخری میں اس کی وہ پہلے جب تک وہ ترجمہ نہیں ہوگا تو آخرین کا کیسے ٹھیک ہے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ جس نے بھیجا ان ان پڑھوں میں رسول، جو ان پر اپنی آیتیں تلاوت، اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ پہلے ساری گمراہ تھے، اور یہ ان کو بھی پڑھائے گا، یہ ان کو بھی پاک کرے گا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ ان کو بھی پاک کرے گا۔ وآخرین واو عاطفہ ہے اور آخرین کا عطف جو ہے یلحقون جو ہے پاک کرے گا۔ ہاں یلحقون کا ترجمہ پاک کرے گا۔ یزکیہم نہیں وآخرین منہم، اور یہ ان کو بھی پاک کرے گا۔ یہ چاروں کلام جو ہے نا پہلے جو اب سن لیں ذرا ترجمہ آپ کے سامنے منصب کر ترجمہ کھولیے، ترجمہ کھولیے سورہ جمعہ 28واں پارہ، سورہ جمعہ 61 بڑی بات ہے۔ 28واں پارہ، پہلے سب نکال دیجیے علامہ صاحب۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے۔ پہلے ترجمہ کرو۔ ترجمہ کرتا ہوں۔ وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا، پڑھتا ان کے پاس اس کی آیتیں اور اس کو سنواتا اور سکھاتا اور کتاب اور عقل مندی، اور اس سے پہلے پڑھے تھے وہ شریف بلاوے میں اور ایک اوروں کے واسطے، منہم انہی میں سے، جو ابھی نہیں ملے ان میں سے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ یلحقو کا مطلب کیا ہے؟ یلحقو کا مطلب یلحقو یہاں پہ پاکیزہ کرنا کہہ رہے تھے، میں نے یہ مطلب نہیں، یلحقو کا معنی نہیں ملے، لما یلحقو، آپ نے کہا تھا پاکیزہ کرنا۔ وہ یزکیہم کا معنی ہے، وہ یزکیہم کا معنی ہے۔ یہ ابھی آخر سے ہی ملاقات کریں گے، جن سے ہی ملاقات۔ نہیں ملاقات کس کا معنی ہے؟ دیکھیں وہ آخر ہے، یہ رسول کیا ہے؟ یہ آخری کون ہے؟ کہ بھیجا اس کو ان پڑھوں میں۔ سر وہ ہو گئی، چپ کر کے سنے ذرا، اس آیت پہ آئے، چپ کر کے سنے ذرا۔ رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو، جو یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اپنی آیتیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت بھی سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور یہ چاروں کام کہ ان پر تلاوت بھی کرے گا اور ان کو پاک بھی کرے گا اور ان کو کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت بھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ ان اوروں کو بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی پاک کرے گا، قرآن سکھائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، یلحقو بہم کا
جو نہیں ملے ابھی سے، یلحقو بہم کا مطلب ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. لاحق یلحقو باب ثانیہ یسمع ہے، لاحقہ نہیں ملے اس سے، یلحقو بہم نہیں ملے ان سے، جو ابھی ان سے نہیں ملے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. وہ ملاقات کریں گے اسی کاموں کے لیے. کون کرے گا؟ رسول کون سا رسول؟ نبی کریم علیہ السلام. ہم تو فوت ہو گئے. فوت ہو گئے تو کیا فوت و شدہ کچھ کر نہیں سکتا؟ دوبارہ نہیں ہو. کیوں نہیں آ سکتا؟ قرآن میں لکھا ہے جو مر جاتا ہے. کہاں لکھا پڑھیے گا. دیکھیے میں قرآن پڑھتا ہوں، تیسرا پارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا رب العالمین کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، یا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ چلیے اس سے پہلی میں آیت پڑھ دیتا ہوں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثال اس بندے جیسی جو گزرا ایک بستی کے پاس سے اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہ، فرمایا کیسے اللہ ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام، پھر اللہ نے اس بندے کو 100 سال تک موت دے دی. 100 سال تک، مئۃ عام قرآن کا لفظ ہے. ثم بعث، پھر اس کو اٹھایا. قال کم لبثت، فرمایا تو کتنی دیر تک یہاں رہا؟ قال لبثت یوما وبعض یوم، فرمایا عرض کیا کہ میں ایک دن رہا ہوں یا تھوڑا سا دن سے بھی تھوڑا. قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا نہیں تو 100 سال تک یہاں رہا ہے. فانظر الی طعامک، اگر اپنا کھانا دیکھ، 100 سال پہلے جو کھانا لایا تھا، وشرابک، اور پینے والی چیز، لم یتسنہ، اس میں بو تک نہیں پیدا ہوئی. وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور بنائیں گے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الی العظام، اور تو دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کو. کیف ننشزھا، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. دیکھ ذرا. فلما تبین لہ، پھر جب اس بندے پر ظاہر ہو گیا، قال اعلم، تو اس نے کہا میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. تو وہ جو گدھا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا کہ نہیں؟ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے، اب ایک آیت نمبر 259 ہے. اچھا آپ نے یہ پہلی آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے؟ کون سی؟ یہ جو حضرت نے جو کچھ پڑھا ہے آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں یہ پڑھا بھی ہے. یہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ترجمہ ہی پڑھا ہے. نہیں یہ ہوا کیا بھائی بات ہو بری کرنے دیا. یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جو اس کی ایکسپلینیشن اور جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ میرے ذہن میں آپ ہمیں سمجھائیں. میرے ذہن میں نہیں ہے. اب میں آپ کو سمجھا. ایک منٹ میری بات سن لیں، میری بات بھول گئی. اس کی انٹرپریٹیشن میں بھول گیا ہوں، پڑھی ضرور ہے میں نے سورہ بقرہ، پورا قرآن شریف میں نے پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ، لیکن یہ پڑھے ہوئے عرصہ ہو گیا مجھے. تو آگے تو خیر میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کی انٹرپریٹیشن پڑھوں گا، اس کو ریفریش کروں گا. اب میری آپ بات سنیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو جس کو ایک دفعہ میں موت دے دیتا ہوں وہ دوبارہ دنیا میں کہاں ہے؟ زندہ نہیں ہوتا. وہ کہاں ہے؟ سر میں بتا رہا ہوں، بات تو پوری ہو. اس دنیا میں ایک ہی زندگی ہے اور ایک ہی موت. وہ کہاں فرمایا؟ سر میں بتا رہا ہوں، میرے بات تو پوری ہونے دیں گے. بات پوری ہو گئی آپ کی. اب آج پڑھے آپ نے طے کر دیا بات پوری ہو گئی. میں آپ نے کہہ دیا، جب آپ نے کہہ دیا اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ میں جب اس کو موت دے دوں گا دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، یہ کہاں ہے؟ انسان کی بات پوری نہیں ہونے دیتے. بات تو پوری ہو گئی، اور کیا بات پوری ہونی ہے؟ بات پوری ہونی ہے، میں کہوں گا یا آپ کہیں؟ میری بات پوری ہوئی میں سمجھوں گا. آپ کی بات پوری ہو گئی. نہ آپ نے انٹرپٹ کیا ہے. آج ہی آپ کو پہلی بار بندہ ٹکرا ہے نا. بتائیں کہاں ہے یہ آیت؟ سر دل جل جاتا ہے جب آپ اس میں انٹرپٹ کرتے ہیں. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو آپ کا دل جلتا ہے واقعی. یہ ہے ان کا اس نظم. میں کہہ رہا ہوں انٹرپٹ کرنے میں دل جلتا ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی کہ یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنے میں دل جلتا ہے. میں چلا گیا اور نہیں آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کے سامنے بتایا کہ جو کسی کو موت مر گیا اور دوبارہ زندہ بھی ہوا، وہ انسان ہے، جانور ہے، جو بھی ہے، کھانا اس کا موجود ہے، وہی آپ کو تفصیل کر دی. آپ نے ذرا سے اشارہ دیا،
پوری بات کر دی. اب آپ بھی جیسے فرما رہے ہیں کہ نہیں جس کو ایک دفعہ موت ہوتی ہے اس کی زندگی نہیں ہے، اس پر جیسے وہ فرما رہے ہیں تو آئے یہ کوئی چیز پڑھ دینا تو آسان سی بات. میں نے یہ کہا کہ آپ اتنا انٹرسپٹ ان کو چھوڑ دینا، آپ اپنی بات نہیں، میں بات تو پوری جگہ آپ نے پوری جی آپ آپ کریں گے تو ان تبھی سے ہوگی. میں نے کہا تھا کہ آپ انٹرسپٹ اتنا کرتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نے کہا کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں تو دل جلتا ہے آپ کا، یہ نے فرمایا. اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیا صورت ہے. میں نے کہا میں جو وضاحت کر رہا تھا کچھ جو ایک دفعہ مر گیا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. نہیں. ایک منٹ چھوڑا میں چیز اور آیتیں بھی پڑھ دیتے ہیں، اور آیتیں بھی پڑھ. آپ پڑھیے گا، خود پڑھیے. پہلے ان کو تو پڑھنے دیں. جی جی میں وہی ان کو پڑھا رہا ہوں. اچھا جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کی سن لیتے پھر یہ اگلی آیتیں بھی پڑھ لیتے جب خاموشی بھی کرنا ہے کیا خاموش بیٹھیں. اچھا آپ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایک ہی زندگی، ایک ہی موت. جب ولادت ہوتی ہے بچے کی وہ اس کی زندگی، اور جب مر جاتا ہے وہ اس کی موت. دوبارہ دنیا میں زندگی نہیں ہے. کئی آیتیں ہیں لیکن مجھے تو جو زبانی یاد ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک اور آیت سن لیجیے. نہیں وہ میں پڑھ لوں انٹرپریٹیشن کی کیا ہے. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. اللہ نے ان کو کہا مر جاؤ ثم أحياهم، پھر ان کو زندہ کیا. مرنے کے بعد اللہ زندہ کر رہا ہے. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اللہ بڑا قدرتوں والا ہے، جب چاہے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا یا اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ابراہیم کیا تو مانتا نہیں؟ قَالَ بَلَا. یا اللہ کیوں نہیں مانتا تو ہوں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. لیکن یا اللہ صرف اطمینان قلب کے لیے تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال فخذ أربعة من الطير. فرمایا 4 پرندے لے لے. فصرهن إليك. پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. پھر ان کو ذبح کر کے قیمہ مکس کر، پھر تھوڑا تھوڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ. پھر تو ان کو بلا. ثم ادعوهن. پھر ان مردہ پرندوں کو بلا. يأتينك سعيا. تیرے پاس دوڑتے آ جائیں گے. وہ 4 مردہ پرندے اگر ابراہیم علیہ السلام کے بلانے سے دوڑتے ہوئے آ سکتے ہیں تو کیا اللہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت پر اعتراض مت کرو. ایک ہفتہ پہلے حضور ایک بہائی ہے نا، بہائی سے ایک بندہ مسلمان ہوا، اس کے ساتھ ہم ملے
کہتا ہے یہ مرزا نے سب کچھ جو کچھ ہم ان کے پاس تبلیغ کے لیے بہاؤ کہتے اللہ ہیں سے چرایا نا، بہاء اللہ سے سارا چلا. مرزا قادیانی نے جی جو ہاں. کچھ چرایا بہاؤ اللہ سے چرایا. تو سوال یہ ہے کہ اس نے مرزا نے ان کو کیوں نہیں مانا تھا؟ اس نے بھی تو نبوت وہ بھی یہی پڑھتا جی. تھا نا، یا بنی آدم اما یاتی وہ کیڑا پنڈے بھی سکھے کی جناب ڈلوا میں سکھے جی کے ساتھ ان کے تین کے پاس ہی گاؤں ہے ڈلوا، وہاں ایک بابا تھا بہائی فرقے کا. الحمدللہ 2 نشستوں میں میں نے اس کو مسلمان کیا. حضور جو کوئی سمجھ نہیں آتے نا معذرت کے ساتھ، ابھی ایک بچی نے یہ سمجھ میں نہیں آیا نا، جی ہاں یہ الجھانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے پھر ان کے ساتھ دوسرے لہجے اختیار کرنا پڑتا ہے. یار ہوگا تو نکلے گا نا، ماں کا سب ہی کرنا ہے. لیکن حضرت یہ بتائیے جیسے کہ تلاش کر رہے ہیں آپ نے تو ابھی کئی آیتیں پڑھ دی، تو ان سے یہ جو کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، کیا ہے اللہ نے کہیں تو اللہ نے کہیں تو زندہ کیا ہے، اللہ چاہے تو کر اس سکتا کا زندہ کرنے کا ثبوت تو نہیں برائے آیا. ہے. ایک ہوتا ہے عام قاعدہ، ایک ہوتی ہے اللہ کی قدرت. عام قاعدہ یہ ہے کہ مرد و انسان، مرد و عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جناب آدم کو اس نے ویسے پیدا کر دیا، اس کی قدرت ہے. جناب حوا کو ویسے پیدا کر دیا، یہ بھی اس کی قدرت ہے. اور یہ تو نہیں مانیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا کر دیا، ملاپ کے بغیر پیدا کر دیا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، جو چاہے کر سکے. اللہ جس کو چاہتا ہے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. جتنا مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں نا، وہ اگر بیان کر دی جائیں تو علامہ صاحب یہ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بڑا تجربہ ہے، بڑا ختم اجرائے نبوت پر بات کرو جی، توفی پر بات کرو جی، رفع پر بات کرو، تاکہ لوگوں کے پلے کچھ نہ کہے، لوگ یہ کہیں بھائی یہ قادیانی آیا تھا وہ خوب الجھا بھائی، تاکہ یہ تاثر ملے. اور وہ جو کردار والی بات ہوتی ہے مرزا قادیانی کے کردار والی، وہ تو چند منٹ کے اندر ننگا ہو جاتا ہے نا مرزا قادیانی. وہ لاہور میں نا ان کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں نے کسی سے بات کرنی ہے. متین خالد صاحب کا نام آپ نے سنا؟ متین خالد صاحب چلے گئے وہاں پہ، تو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حضرت اس کو جو ہے نا مرزا کو ہم مہدی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو مہدی تو حضرت امام مہدی تو میں ہوں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے نہیں آپ کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے کہا میں بھی، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی وجہ سے اعتراض اٹھایا نا کہ میں نہیں ہو سکتا، تو ہم بھی کسی وجہ سے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پوری کے پورے ثبوت ہیں، دلائل ہیں، معاملات ہیں، نشانیاں ہیں. تو حضور ان کا نبی کریم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے وحی سے مشرف فرمایا تو آپ نے پہلا اعلان یہ کیا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں تم میں اتنا عرصہ رہا، کیا تمہیں ابھی عقل نہیں آتی؟ تم نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، میری یہ عمر دیکھی ہے. میری پوری عمر کے کسی حصے میں تم انگلی رکھ سکتے ہو؟ سرکار نے اپنی نبوت کے لیے دلیل اپنا کردار بتایا تھا. 40 سال میں نے کبھی اپنی زبان پر جھوٹا لفظ نہیں دیا، تو کیا میں اللہ پر اب جھوٹ بولوں گا؟ بندے کا کردار ہی تو اصل چیز ہوتی ہے. ایک بہت بڑی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا مدینہ میں مروں گا. مرزا نے اس کی پیشن گوئی تھی. پھر میرے شاہ صاحب نے کہا تم قدم بھی نہیں رکھو گے. ہم علی وجہ البصیرت پیشین نہیں کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو مکہ
کا جانا نصیب تک نہ ہو. کئی آیتیں ہیں لیکن تو میرے پاس ایک آیت ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات سمجھاؤں, سننے کی بات سننا سے. آپ سے سمجھوں میں نہیں, میں آپ کو کہنا چاہوں گا. ہاں بتائیں, میرا آپ پڑھیں, مذاق اڑا لیں آپ. آپ پڑھیں آپ. میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو جناب. ہاں قرآن کے مطابق اس دنیا میں آیت پڑھیں نا. اس سے پہلے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, نہیں آپ پہلے آیت پڑھیں پھر اس کے بعد آپ آیت پڑھیں. اللہ یتوفی الانفس آپ کو قرآن تو پڑھنا نہیں آتا, غلط پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہو قرآن. میننگ کی تبدیل ہو رہے ہیں. اللہ نہیں آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو جان چھوڑے خدا کے لیے, قرآن نہ پڑھیں, یا صحیح پڑھیں مگر نہ غلط نہ پڑھیں. یہ کیا غلط پڑھی؟ پڑھیں, غلط پڑھی جاتی ہے. انفسو کہاں ہے؟ سین پر پیش ہے. اللہ یتوفی الانفس. انفسو کہاں ہے؟ قرآن کو کھول کے اوپر دیکھ لینا, اوپر دیکھ کے پڑھیں. آپ قرآن مجھے زبانی یاد ہے. پڑھیں, آپ یہ پڑھیں. آپ پڑھیں نا, آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, آپ بحث کرتے ہیں. مجھے نہیں پڑھنا آتا. وہ مرزا آپ مسرور جب کو نہیں آپ کو آتا قرآن تو نہیں پڑھنا آتا تو قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صحیح پڑھ لینا ہے. اللہ یتوفی الانفس, سین پر زبر پیش نہیں ہے. تو یہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. نہیں آتا نا پڑھنا. اس جو میں دیش اتنا کو باریک ہے. پھر آپ نے سمجھ لیا قرآن پڑھا ہے موٹے لفظوں والا, یہ پڑھیں نا آپ. ہاں ڈرائیور کو بھیجیں گے آپ نے. جس آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور وہ اگر پیش لگا دی نا قتلتو پہ تو سیدھا 302 ہے. پیش سے فرق ہی نہیں پڑتا. ایک کذاب اور دجال کو نبی ماننے سے ان کو فرق نہیں پڑتا. تو اب اصل میں ان کے کسی مربی کو ہونا چاہیے تھا, بیچارے ان کو خود نہیں. یہ خود مربع ہے, وہی نا, ان کو پتہ نہیں ہے. بنتے عالم دین اور بات اتنی آپ نے گھٹیا درجے کی ہے. پوری گفتگو میں سوائے آپ نے گھٹیا بن کے اور کیا دیا. ہاں میرا گھٹیا پانے کا میں دیکھو کذاب کہتا ہوں, اس کے بقول دجال کہتا ہوں. میرے پوری گفتگو میں اپنا آپ نے گھٹیا لے جا. میں یہ کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. سب لوگوں کا یہ حال مرزا ہے. غلام احمد قادیانی کذاب ہے, دجال ہے, وہ خود گھٹیا تھا, اس کے ماننے والے بھی گھٹیا. آپ سب کا یہ حال ہے. نہیں دیکھیں اب آپ یہ آپ گھٹا بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, آپ خود گالیاں دے رہے ہیں. جو تہذیب آپ کو نہیں, آپ کو تمیز نہیں آپ کو. آپ کو نبی بنتے ہوئے شرم نہیں آئی اور ہمیں اعتراض کرتے ہوئے شرم آئی. آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں. مجھے معلوم تھا آپ اس زمانے میں. اچھا بھائی, ہم آپ کے پاس آ جائیں گے بالکل. میں نہیں آتا. ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. نہیں یہ شائستگی جو ہے نا, نہیں آپ کے نہیں آپ کو یہ شاید سلامت رہے. آپ ادھر دیکھیں, یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا, یہ کرنا نہیں آتا نا قرآن پڑھنا, آپ کو غلط قرآن پڑھ رہے ہو. عزیز بٹی جو ہے نا وہاں اس کے سامنے ہے آپ, یہ جو ان کا جماعت خانہ ہے, ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. آج فیس بک میں